بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے اسلام میں سچے واقعات جو پیش آئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ کیا یہ دین ہم کو اتنا آسان سے مل گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس دین کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر مشقتیں اور تنگیاں اور دکھ برداشت کیے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا پہلو آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایک روز خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دیتے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس بدبخت کو دھکا دیا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈال کر، گلے میں پھندا ڈال کر، اور کبھی گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا کر آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ استغفر اللہ، آپ کو گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم کو لہو لہان کر دیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینک کر بھاگ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارتے اور کبھی جادوگر نعوذ باللہ، کبھی مذموم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ایک بار ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ سیاستہ میں ہے، استغفر اللہ۔ قائرین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کروڑہاں بار درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ واقعات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ آج کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔